الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پر جلوہ بار اولاد مخدوم پاک شہزادہ رسول گلشن فاطمی کے مہکتے پھول سیدنا و مرشدنا سید عباد اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی حافظہ اللہ، قبلہ قائد محترم حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، سامنے تشریف فرما، سامعین و سامعات، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج ہم اور آپ سب فیضان مخدوم پاک لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل خطاب تو ہمیں اس عظیم الشان خطیب اور اس عظیم الشان ہستی کا سننا ہے جس کی خطابت پر پورا عالم اسلام ناز کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھ سے بیشتر برادر اکبر حافظ معین الدین صاحب قبلہ نے ایک مدلل مفصل خطاب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ الحمدللہ بھلواڑہ شہر کے یہ اور جے پور شہر کی سرزمین پر ایک بہترین انداز میں اہل سنت والجماعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ اور قبلہ عباد اشرف صاحب تشریف فرما ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ حضرت اتنی دیر انتظار کریں، بس کچھ ہی لمحات کے لیے حضرت کی تقریر کی تمہید بن کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو سب کو فیضان مخدوم پاک سے مستفیض فرمائے۔ کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کسی نہ کسی سلسلے سے ضرور وابستہ ہے اور کسی نہ کسی سلسلے کی ضرور نسبتیں حاصل ہیں۔ آج چونکہ مجھے اس مختصر سی گفتگو میں ایک نسبت کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ یہ نسبت جو ہے نا، یہ کانٹیکٹ، یہ بڑی عظیم شے کا نام ہے، اور یہ نسبت جو ہے نا، یہ عظیم شے اور ایک بڑی چیز کا نام نسبت ہے۔ اور یہ جو نسبت ہے یہ صرف اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کو ہی عطا فرمائی ہے، اور یہ نسبت ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے اور یہ بخشش کا سامان ہے قیامت کے دن ہمارے لیے۔ چونکہ ایک اصول بھی ہے، ایک قاعدہ بھی ہے، ایک قانون بھی ہے کہ مکان کی جو عظمت ہے نا، وہ خود مکان کی وجہ سے نہیں ہے، مکان کی نسبت، عظمت اور مکان کی جو بلندی ہے اور مکان کی جو شان اور شوکت، جو عزت ہے، وہ خود مکان کی وجہ سے نہیں، وہ مکین کی وجہ سے ہے۔ یعنی جو اس کے اندر رہ رہا ہے، جو اس کے اندر رہائش پذیر ہے،
جو اس مکان کے اندر جو رہ رہا ہے، رہنے والا جو ہے، اس کی وجہ سے اس مکان کی عزت بھی ہے، شان بھی ہے، شوکت بھی ہے۔ اگر مکان کتنا بھی بڑا عالی شان ہو، اگر اس کے اندر رہنے والا کوئی دارودیا ہے، کوئی جواری ہے، کوئی سٹوریا ہے، تو انسان اس کو اسی نگاہ سے دیکھیں گے، اس مکان کی کبھی عزت نہیں کریں گے۔ لیکن مکان اگر ہو کوئی جھونپڑی کی شکل میں، اور رہنے والا کوئی اگر وقت کا غوث اعظم ہو، وقت کا غریب نواز ہو، تو پھر اس جھونپڑی کی بھی لوگوں کی نظروں میں عزت بھی بن جاتی ہے، وقار بھی بن جاتا ہے، شان بھی بن جایا کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ مکان کی جو عظمت ہے وہ مکین کی وجہ سے ہے۔ مکین جتنا شان والا ہوگا، اس مکان کی عظمت بھی اتنی بڑی اور شان والی ہوگی۔ کیونکہ عربی گرامر کا ایک اصول بھی ہے، ایک قاعدہ بھی ہے کہ نکرہ کی نسبت اگر معرفہ سے ہو جائے، وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک عام انسان کی نسبت کسی خاص سے ہو جاتی ہے، پھر وہ عام نہیں، وہ خاص بن جایا کرتا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک بٹے سے 2 اینٹیں تیار کی گئی، ایک اینٹ کو اٹھا کر کے مسجد کے فرش پہ لگا دیا، دوسری اینٹ کو اٹھا کر کے گلی کوچوں میں لگا دیا۔ اب جو گلی کوچوں میں جو اینٹیں لگی ہے، اس پر کیا حال ہے؟ پاک بھی چل رہا ہے، ناپاک بھی چل رہا ہے، باوضو بھی چل رہا ہے، بے وضو بھی چل رہا ہے، مسلم بھی چل رہا ہے، غیر مسلم بھی چل رہا ہے، ہر طرح کا انسان اس سے گزر رہا ہے۔ نہ وہ پاکی کا خیال ہے، نہ ناپاکی کا خیال ہے، جوتے کے ساتھ بھی چل رہا ہے، بغیر جوتے کے بھی چل رہا ہے۔ لیکن یہ اس اینٹ کی عظمت ہے جو اینٹ گلی سے لگی ہے، اور جس اینٹ کی نسبت گلی سے ہوئی، اس کی معاشرے میں یہ عزت ہوئی کہ ہر ایک آدمی اس پہ چل رہا ہے۔ لیکن وہ اینٹ جو اللہ کے گھر سے وابستہ ہوئی ہے، مسجد کے فرش پہ لگی ہے، وقار اتنا بڑا کہ ہر انسان تو دور کی بات، مسلمان بھی بے وضو چل نہیں سکتا۔ نسبت ملی کہاں سے؟ یہ کہاں سے نسبت ملی ہے؟ کیونکہ مجھے مختصر انداز میں ایک مخدوم پاک کی شان کو بیان کرنا ہے۔ اور جب اہل سنت والجماعت، حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی معاشرے میں وقار ہے، یہ جو کچھ ہے آج بزرگوں کی نسبتیں ہیں۔ ایک وہ کپڑا تھا، کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، نہ کوئی آنکھوں سے لگاتا ہے، نہ کوئی بوسہ دیتا ہے، لیکن وہ کپڑا بظاہر تو ہلکا ہے، نہ کوالٹی اچھی ہے، نہ قیمت میں بھاری ہے، لیکن وہی کپڑا اگر قرآن مجید کا غلاف بن جائے تو قرآن بعد میں کھولا کرتے ہیں، پہلے کپڑے کو چوم لیا کرتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیا کرتے ہیں۔ ارے کتنا ہی بڑا قیمتی کپڑا تھا، کسی نے چوما نہیں، لیکن نسبت اگر اللہ کے کلام سے ہوئی ہے، پھر لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بن گیا ہے، ٹھنڈک بھی بن گیا ہے۔ بظاہر تو دنیا میں بے شمار پانی ہے، دریا بھی چل رہے ہیں، ندیاں بھی ہیں، سمندر بھی ہے، لیکن وہ پانی جو اللہ کے نبی کے قدموں سے وابستہ ہوا ہے، وہی دنیا کا سب سے متبرک پانی بھی بنا ہے، تبرک بھی بنا ہے۔ اب اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ عام پانی کے سمندر دور بات، اللہ کے نبی کے قدموں سے جو پانی لگا، اس ایک قطرے کا مقابلہ دنیا کے سمندر نہیں کر سکتے۔ یہ عظمتیں ملی کہاں سے؟ یہ نسبتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ مجھے بتائیں، ایک اینٹ جس کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتی ہے، وہ کپڑا جس کی نسبت اگر اللہ کے کلام سے ہو جائے وہ قابل رشک ہو جاتا ہے، وہ پانی جس کی نسبت اللہ کے نبی سے ہو جائے وہ قابل تبرک بن جاتا ہے۔ تو جس شخص کی نسبت اگر مصطفیٰ کی ذات سے ہوئی ہے، کائنات کے تاجدار سے ہوئی ہے، پھر اس انسان کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ اسی لیے تو کسی اہل دل نے کہا تھا، میں اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ یہ لاج اللہ پر، اللہ پاک سلامت رکھے اس کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی ایسی نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ ارے ساری ڈگریاں ایک طرف، سارے اسٹیٹس ایک طرف، سارے مقام اور مرتبے ایک طرف، ارے مسلمان تو اپنی قسمت پر ناز کر، اپنے مقدر پر ناز کر کہ سارے اسٹیٹس چھوڑ دے، اس سے بڑا مقدر
کیا ہوگا کہ اللہ نے تجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، اللہ نے تجھے غوث کی نسبت عطا فرمائی، مخدوم پاک کی غلامی نصیب فرمائی، غریب نواز کی نسبت سے وابستہ کیا، سارے مقام اور مرتبے اپنی جگہ اور بزرگوں کی نسبتیں اپنی جگہ، بزرگوں کی نسبتیں اپنی جگہ، اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ایسے نبی گزرے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی امت میں آنے کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، جو مقام اللہ نے کسی کو نہیں دیا اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ نے بھی عرض کیا تھا، مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے میری امت پر کہ تو نے منہ سلویٰ بھی نازل کیا، بادلوں کا سایہ بھی ان پر کیا، کتنا بڑا کمال کیا تو نے، اور کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل کیا ہے مولا میری امت پر۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے کلیم تیری امت پر میرا بڑا فضل ہے کہ ان پر بادلوں کا بھی سایہ کیا، منہ سلویٰ بھی آسمان سے نازل کیا، لیکن تو امت محمدیہ کی فضیلت کو نہیں جانتا۔ میرا ساتھ جتنا فضل ساری امتوں پر ہے اتنا تنہا فضل صرف مصطفیٰ کی امت پر ہے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ کئی فرقے ہیں، دیوبندی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، وہابی بھی ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو تمہیں، ان کے پاس مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، سب ہے، لیکن ولی نہیں ہے۔ ولی تو صرف اللہ نے اہل سنت والجماعت کا حصہ بنایا ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر وہ ولی بھی وہ لائیں گے، عالم بھی لائیں گے، شیخ الحدیث بھی لائیں گے، شیخ التفسیر بھی لائیں گے، لیکن اللہ اکبر ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے میدان میں ہمارا حشر غوث اعظم کے ساتھ ہوگا، غریب نواز کے ساتھ ہوگا، مخدوم پاک کے ساتھ ہوگا، امام ربانی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک انسان ان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اس شان سے اٹھیں گے، اگر کوئی قادری ہے تو اس کا امام غوث اعظم ہے، اگر کوئی نقشبندی ہے ان کا امام بہاؤالدین نقشبند ہے، اگر چشتی ہے ان کا امام غریب نواز ہے، اگر اشرفی ہے تو ان کا امام مخدوم پاک ہے، اگر رضوی ہے تو ان کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ انشاءاللہ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن نے کہا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے لیکن وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ ایسے ماحول میں بھی اپنے غلاموں کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی ہماری غلامی سلامت رہے گی۔ مسلمانوں، بڑی ذات کا نام مخدوم پاک ہے، بڑی شخصیت کا نام مخدوم پاک ہے۔ اتنی بڑی ذات ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام سید محمد اشرف ہوگا اور وہ اپنے وقت کا غوث ہوگا۔ فرماتے ہیں غریب نواز کہ وہ اتنی بڑی ذات کا نام محمد اشرف ہوگا کہ میرے سلسلے کو از نو سرے زندگی عطا فرمائے گا، میرے سلسلے کو نئی تازگی عطا فرمائے گا۔ تبھی پتہ چلا سرکار مخدوم پاک کسی عام انسان کا نہیں، غریب نواز کی بشارت کا نام مخدوم پاک ہے، سلسلہ چشت کے آبرو کا نام مخدوم اشرف ہے۔ اتنی بڑی ذات سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کوئی انسان خلوص نیت کے ساتھ میں اگر میری چوکھٹ پر آ جاتا ہے تو میں اس کے سر سے بدبختی کا خاتمہ کر دیتا ہوں۔ لوگوں خوش نصیب ہو تمہیں مخدوم پاک کی چوکھٹ ملی ہے، مخدوم پاک کا در ملا ہے، اور آج الحمدللہ مخدوم کا ذکر کرنے کے لیے مخدومی شہزادہ آیا ہے۔ الحمدللہ خوش قسمت ہیں ہم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کی والدہ کے خواب میں آ کر کے مخدوم پاک کی بشارت بھی دی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنے وقت کے ولیوں نے غوث کی بشارت، مخدوم پاک کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ دو ایسے لقب ہیں جن کو اللہ رب العزت
نے مخدوم پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ مخدوم پاک کو ایک ہے مقام غوثیت، مخدوم پاک کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ایک مقام محبوبیت ہے۔ ویسے کئی اولیاء کرام کو ملا ہے، جیسے کہ محبوب الہی کو مقام محبوبیت حاصل تھا، اسی طرح مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقام محبوبیت حاصل ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے حضور میرے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیں۔ یہ غوث کی بارگاہ میں آیا، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، لیکن مانگنے کا بھی طریقہ دیکھیں آپ، مانگنے کا طریقہ دیکھیں۔ ہم تو اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں تو پھر یا تو سیلفی میں بیزی رہتے ہیں، یا تو یہ منوس کیمرہ ہے جو یہ اللہ اوپر کچھ ہمیں حاصل ہی نہیں کرنے دیتا۔ حضرت نے ایک اچھا آپریشن کیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ میں تو کبھی کبھی 8 دن تک سوچتا ہوں کہ اگر آزادی کے موقع پہ اگر سوشل میڈیا ہوتا 8 دن تک بھارت آزاد نہیں ہوتا۔ ہم تو گروپوں میں 20 کھیلتے رہتے ہیں نا، 10 لوگوں کو فارورڈ کرو، انگریز دیش چھوڑ کے بھاگ جائے۔ حال کیا ہے ہمارا؟ آج رات طواف کرے گا خانہ کعبے کا چاند، جو دعا مانگو قبول ہوگی۔ 10 سال علماء نے مدرسے کی کھچڑی کھائی، یہ حدیثیں نہیں پڑھی، لیکن جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا وہ اس حدیث کو کھوج کے لے آیا، وہ اس حدیث کو اٹھا کے لے آیا۔ عراق میں ایک لڑکی نے خواب دیکھا، اس نے غلط سمجھ کے ڈیلیٹ کر دیا، وہ برباد ہو گئی۔ واہ شیر، کہاں سے اٹھا کر کے لائے آپ؟ یہ ذرا ہمیں بھی بتائیں۔ خدا رب بچے ان چیزوں سے، سوشل میڈیا کی بیماری سے ہٹے اور صحیح معنوں میں اللہ کے والوں کے در سے وابستہ ہوئیے۔ کیا نہیں پیتا ہے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، وہاں کوئی دیری نہیں ہے۔ مانگ سچے دل سے، جتنا مانگے گا اس سے سوا عطا کیا جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں سرکار اولاد چاہیے، سرکار غوث پاک نے فرمایا تیرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اس شخص نے کہا حضور اگر مقدر میں ہوتی تو آپ کے یہاں کیوں آتا؟ آیا ہی تو اس لیے ہوں کہ مقدر میں نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میری سلب کے اندر ایک بیٹا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ تجھے دے دے۔ بیٹا میرا ہوگا، تیری سلب سے پیدا ہوگا، وہی بیٹا شیخ محی الدین ابن عربی پیدا ہوتے ہیں۔ اتنی عظیم کتابیں لکھی، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی بڑی شخصیت کا نام ہے۔ فرماتے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا اور ایک شخص کو میں نے دیکھا جو آ رہا تھا اور بغیر کسی کے کئی لوگ راستہ بھی دے رہے تھے، اور وہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ حضرت بتائیں اس وقت کا غوث کون ہے، اس وقت کا غوث کون ہے؟ اس طواف کرنے والے نے کہا الحمدللہ اس دور کا غوث تو میں ہوں، اور میرے بعد میں اس دور کے غوث جلال الدین ہوں گے، اور اس کے بعد میں غوث کوئی آئے گا تو اس کا نام شیخ سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی ہوگا۔ پتا چلا کہ غوث پاک سرکار مخدوم اشرف سمنانی کو اللہ رب العزت نے مقام غوثیت بھی عطا فرمایا تھا، مقام محبوبیت بھی عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا سرکار مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اتنی بڑی ذات کا نام تھا، اپنے وقت کے اولیاء کبار میں سے سرکار مخدوم پاک کی ذات کا نام آتا ہے۔ اتنی بڑی ذات سرکار مخدوم پاک، آپ سلطنت کو چھوڑا، یہ مشہور واقعات ہے آپ سب سن چکے ہیں۔ حکومت کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ پتا تھا کہ اگر صرف سمنان میں رہوں گا، یہ صرف چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ رہوں گا، اس سلطنت کو لات ماروں گا تو اللہ رب العزت مجھے پوری جہانگیری عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت مجھے پوری دنیا کا سلطانی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد میں آپ نے کئی ملکوں کا دورہ بھی کیا، کئی ملکوں کا آپ نے دورہ کیا، وہاں سے آپ تشریف لائے۔ گجرات کا علاقہ تھا، بس ایک اشارہ دے کے گزرا ہوں، حضرت کا خطاب شروع ہوگا انشاءاللہ میرے بعد۔ آپ گجرات تشریف لائے تو ایک باغ کے قریب سے جب مخدوم پاک گزرے تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے رفقا نے کہا حضور یہ کتنا حسن و جمال کا پیکر ہے، یہ فقیر کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں فقیر کھڑا ہے اس کے پاس میں ایک بت خانہ ہے، اس کے پاس میں ایک کمرہ ہے، اس کے اندر ایک مورتی ہے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بھی زیادہ حسن و جمال والی ہے۔ سارے لوگ دیکھنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ مخدوم
مخدوم پاک نے فرمایا تھا کہ خوبصورت ہے. اس میں ایک مخدوم پاک کا مرید تھا. اب وہ چین سے لائی گئی تھی, بڑی خوبصورت بھی تھی, پتھر کی تھی وہ مورتی. سب دیکھنے کے لیے چلے گئے, دیکھ کر کے واپس آنے لگے. مخدوم پاک کا ایک مرید تھا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا مورتی کا اور کہ تو کتنی خوبصورت ہے, اللہ نے تجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے, چل تو میرے ساتھ میں چل, چل تو میرے ساتھ میں چل. اب وہ پتھر کی مورتی تھی, کیا بولتی, کیا سمجھتی, کیا چلتی, لیکن وہ مخدوم پاک کا مرید تھا اور کہا چل تو میرے ساتھ میں, چل میرے ساتھ میں. اسی عالم کے اندر 2 دن گزر گئے. اس مورتی کے عشق میں نہ کھایا ہے نہ پیا ہے, صرف ایک ہی جملہ رٹ رہا ہے, چل میرے ساتھ, چل میرے ساتھ. مخدوم پاک نے فرمایا وہ فلانا گیا کہاں, وہ نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے کہا حضور کیا بتائیں, اس کی ایک حالت تو عجیب سی حالت ہو چکی ہے, وہ ایک مورتی کے عشق میں پاگل ہو گیا اور کہہ رہا ہے چل ہمارے ساتھ, چل میرے ساتھ. مخدوم پاک وہاں تشریف لے گئے. اپنے مرید کا جب یہ حال دیکھا, اس سے سچا جب عشق دیکھا, مخدوم پاک تڑپ اٹھے, آپ رو پڑے. مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آپ نے فرمایا یا اللہ, اگر اس کے اندر تو روح ڈال دے تو تیری کتنی بڑی شان ہے. بولا اگر یہ زندگی بخش دے اسے تو تیرا کتنا بڑا کمال ہوگا. یہ کہنا تھا, اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر روح ڈال دی اور وہ مورت کی شکل اصل شکل کے اندر تبدیل ہو گئی. اسے اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرما دی. مخدوم پاک نے ایک نظر ولایت ڈالی ہے, دونوں کو ولایت عطا کی اور مخدوم پاک نے اس مورتی کا نکاح اپنے مرید سے کیا. اس کے بعد میں اس کے بچے بھی ہوئے ہیں, اولاد بھی ہوئی ہے, اور مخدوم پاک کی کرامت کا اثر وہ باقی رہا کہ اس کے جو بچے ہوتے تھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن پتھر کا ہوا کرتا تھا. شان سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ اپنے پیر کی بارگاہ سے اجازت لے کر کے جب آپ تشریف لائے تو اپنے پیر نے بڑے کمال کی توجہ بھی ان پہ ڈالی اور بے شمار فیض بھی انہیں عطا کیا. آخر میں انہیں پان بھی کھلایا. سرکار مخدوم پاک پان بھی خوب کھاتے تھے. اس کا اثر آپ کے شہزادوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو مخدومی رنگ اس وقت تھا آج بھی ان کے شہزادوں کے اندر موجود ہے. اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا, میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو سید نسب سید ہوگا, جو پان کھا رہا ہوگا, پان کی وجہ سے اس کا منہ لال ہوگا, اتنا حسن و جمال کا پیکر ہوگا, حسن کی وجہ سے اس کی داڑھی بھی لال ہوگی. اللہ اکبر. جب مخدوم پاک تشریف لائے تو ساری نشانیاں موجود تھی تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. اس کے بعد میں نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے اور کمال توجہ سے رات کے حصے میں آپ نے انہیں خرقہ بھی عطا کیا. مخدوم پاک نے صبح طلب کیا تو انکار کر دیا کہ آپ کو نہیں دیں گے. پھر بحث و مباحثے کے بعد میں مزار اقدس پہ رکھ دیا گیا کہ جو اٹھا لے گا اس کا ہی ہوگا. وہ ہلکا پھول ایک خرقہ تھا, ایک کرتا, ایک جبہ تھا, کسی سے نہ اٹھا. مخدوم پاک نے اٹھایا تو اٹھ بھی گیا. وہاں سے مخدوم پاک تشریف لائے دہلی کا ہوتے ہوئے اور آپ بٹھنڈا کی سرزمین پر پہنچے جہاں بابا رتن ہندی رحمت اللہ علیہ موجود تھے. صحابی رسول ہے, علماء نے بڑا اس میں بھی اختلاف کیا ہے, لیکن ہمارے لیے ابن حجر اسقلانی کی دلیل موجود ہے, ہمارے پاس میں مخدوم پاک کی دلیل موجود ہے, ہمارے پاس میں علامہ فیض احمد اویسی کی دلیل موجود ہے. انہوں نے صحابی لکھا ہے تو صحابی ہے. اس وقت مخدوم پاک کو سینے سے لگایا, خلافت بھی عطا کی اور 113 تبرکات بھی انہیں عطا فرمائے. وہاں سے مخدوم پاک کچوچا کی سرزمین پر تشریف لائے. بس یہ آخری آرام گاہ ہے اپنی, اور یہ میری تقریر کا بھی آخری اسٹیپ ہے. اور کچوچا کی سرزمین مخدوم پاک کے مرشد نے ہتھیلی کے اندر پوری بتا دی گئی تھی کہ آپ کی آخری آرام گاہ کہاں ہوگی اور آپ کی قیام گاہ کہاں ہوگی. وہاں جب آپ تشریف لائے تو 500 جوگیوں کا وہاں پر ڈیرا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ جگہ خالی کرو, یہ ہماری ہے. تو جوگیوں کا جو سردار تھا اس نے کہا ایسے نہیں ملے گی, پہلے مقابلہ کرو, جب مقابلہ کرو گے جیت جاؤ گے تو یہ جگہ دے دیں گے. آپ نے فرمایا میں مقابلہ نہیں کروں گا, میرا ایک دن کا مرید اور ایک دن کا مسلمان ہے جس کا نام جمال الدین راوت ہے, وہ مقابلہ کرے گا. تو انہوں نے عرض کیا حضور میں تو آج ہی مرید ہوا ہوں, میں تو آج ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آیا ہوں, مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں میں مقابلہ کروں جوگی جادوگر کا. آپ نے فرمایا فکر مت کر, تو عام انسان پہلے تھا, اب نکاح مخدومی
بڑھ چکی ہے، اب مخدوم کا فیضان ہو چکا ہے، اب تو لڑے گا، مقابلہ کرے گا۔ جوگی کے مقابلے میں گئے نا، جوگی کے مقابلے میں جب گئے جمال الدین راوت، تو اس وقت چونٹیوں کی فوج آئی تھی جادو کے ذریعے، آپ نے ایک نگاہ ولایت ڈالی کہ چونٹیوں کو چور چور کر دیا، پھر شیرنیاں آئی، 500 سے زیادہ شیرنیوں کو بھیجا، لیکن لکھنے والوں نے کمال کی بات لکھی ہے کہ وہ جوگی کی شیرنیوں کے سامنے مخدوم کا شیر نر کے آگے وہ کیا ٹک سکتی ہے، وہ کیا ٹک سکتی تھی۔ آخر کے اندر شیرنیوں کو بھی انہوں نے چور چور کر دیا۔ آخر میں اس نے جوگی تھا اور جادو کے ذریعے اس نے یہ کمال، منتر جنتر کے ذریعے یہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس نے اپنا ایک سوٹا اور ایک ڈنڈا اٹھایا، ہوا میں پھینکا اور کئی ڈنڈے بن گئے۔ آخر میں جمال الدین راوت نے فرمایا اب میرے مخدوم کا ڈنڈا لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، جہاں جادوگر عروج میں ہوتا ہے وہیں تو کرامت کام آتی ہے۔ ارے تقریر کے مقابل میں تقریر چلتی ہے، خطابت کے مقابلے میں خطابت چلتی ہے، جادو کے مقابلے میں تقریریں کام نہیں آتی ہے۔ وہاں تو ولیوں کی ولایت اور ولیوں کی کرامتوں کا نزول جب ہوتا ہے تب جادو چور چور ہوتا ہے اور ولیوں کی کرامتیں عروج پہ رہا کرتی ہے۔ مخدوم پاک کا سوٹا لایا گیا، ڈنڈا، اور اس وقت مخدوم پاک نے انہیں پان کھلایا تھا۔ اللہ اکبر، پان بھی نہیں کھلایا، پان کے بعد جو پیک بچا تھا جسے اگل کہتے ہیں وہ کھلایا۔ آج ہم کہتے ہیں پان کھانے والوں کے ساتھ میں مت بیٹھو، زندگی بیکار کر دیں گے، گٹکا کھانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو، وہ تیرا معاشرہ خراب کر دیں گے، لیکن اللہ میرے مخدوم کے پان میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی تھی، جس کے پان کا یہ عالم ہے تو پھر سراپا ذات کا عالم کیا ہوگا، مخدوم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے پان کا اگل کھلایا اور فرمایا بیٹے جمال الدین جاؤ، اور جیسے ہی ان کا سوٹا مخدومی فیضان بن کر کے ہوا میں جب اڑتا ہے، جوگی کے جادو کو چور چور کر کے زمین پر لے کر کے آ جاتا ہے، وہ جوگی جادوگر 500 جوگیوں کے ہمراہ مخدوم کے قدموں میں آ کر کے گرتا ہے اور اسی وقت اسلام قبول کرتا ہے۔ مخدوم پاک وہ ذات ہے جس نے ایک ایک دن میں 500 لوگوں کو مشرف پہ اسلام کیا، مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کیا ہے، توحید اور رسالت کے جام پلائے ہیں۔ پھر میں مخدوم پاک نے اس پر کمال توجہ بھی ڈالی ہے اور 500 جوگیوں کو ایک ساتھ مقام ولایت سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور آپ بلا کسی تاخیر کے میں مخدوم اولاد مخدوم